جی السلام علیکم. آج کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ فلاح ہی کی کنٹینیوشن ہوگا. فلاح کی کنٹینیوشن میں ہم دیکھیں گے کہ فلاح میں کون کون سی چیزیں جو ہیں اس پر ہم پورا اترتے ہیں. دیٹ از دا کنڈیشنز آف فلاح. فلاح کی کنڈیشن دیر آر دا 4 conditions of فلاح. نمبر 1 is the spiritual, number 2 is the economic, number 3 is the cultural, number 4 is the political. تو سب سے پہلے جو ہے ہم اسپریچول فلاح کو فوکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اسپریچول کنڈیشن آف فلاح. سب سے پہلے اسپریچول یعنی ہم روحانی طور پر ہمیں کس طرح سے کون کون سی کنڈیشن ہے جو ہمارے لیے فلاح کا سبب بنتی ہیں. تو ہیوملٹی ان پریئر کہ آپ کی جو نمازیں ہیں، آپ کی جو عبادات ہیں، جو آپ کے وظائف ہیں، اس میں خشوع ہونا چاہیے. خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی ہماری ریگولیرٹی ہونی چاہیے. جیسے نماز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 روزانہ پڑھنی چاہیے، یا اس میں ایک ہم یکسو ہو کر پڑھنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سب کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری ہو جائیں، ہماری جو پریئر ہے وہ دیٹ از دا پرائمری. سیکنڈ کانشیسنیس آف گاڈ کہ ہم اس چیز پر ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ہمارا خدا ہے وہ بس ایک ہی خدا ہے، جسی کی عبادت کرنی ہے، ہم اسی کو جواب دینا ہے. ہم نے صرف ایک ہی چیز کو رپلائی کرنا، دیٹ از مائی اللہ یا دیٹ از مائی گاڈ. ریممبرنس آف گاڈ کہ ہر روز ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے، 5 نمازوں کی صورت میں، دعا کی صورت میں، یا اور بہت ساری پریئرز کی صورت میں. تو یہ تمام صورتوں میں ہمیں اپنے ہی خدا اللہ کو یاد کرنا ہے. ریپرزنس آف سنس ریپینٹنس آف سنس یعنی ہمیں توبہ کرنی ہے. اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمیں اپنے خدا سے کرنی ہے. تو جو بھی کچھ ہوگا وہ ساری ہم توبہ استغفار جو بھی ہوگا وہ ہم اپنے خدا سے کریں گے. انر پیوریفیکیشن جتنی بھی یعنی ان سائڈ ہمارے پر پرابلم ہیں یا جو ہم یعنی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، دیٹ از آلسو دا اسپریچول کنڈیشن آف فلاح. کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظاہری کوئی پرابلم نظر آ رہا ہو، ظاہری کوئی ہم غلط کام کر رہے ہوں، لیکن ہمیں انٹرنلی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا کام غلط کریں یا کون سا کام صحیح کریں. تو انر پیوریفیکیشن بھی اسلام میں ضروری ہے. دیٹ از دا پارٹ. اکنامک اینڈ کلچرل پلاننگ. The need of planning is evident from the Quranic verse, praise the name of the Lord, the Most High, and who create, then dispose, who measure, then guide. اسلامک پلاننگ جو ہے یعنی ہم فلاح میں اکنامک اور کلچرل پلاننگ کو انکلوڈ کرتے ہیں. کس طرح سے؟ Islamic planning must take into the consideration of the following aspect: the whole picture of the the Islamic planning must take into the consideration the following aspect: the whole picture of development and the all aspects of life in the light of moral values. Hereafter goes balance between material and spiritual. ان یعنی جو ہم اکنامک اور کلچرل پلاننگ کریں گے یا کلچرل فلاح کے لیے ہم یہ اگر اس کو پلان کریں گے تو ہم اس طرح سے کنٹرول کریں گے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہو، آپ کی اسپریچول بھی انکریز ہو، آپ کی جو مٹیریل یعنی ہم کہہ لیں کہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے کوئی ویل بینگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپریچول پاور بھی انکریز ہو. جی لاسٹ آتا ہے اسلامک کنسیپٹ آف ڈیولپمنٹ. The development refer to the process whereby the people of a country utilize the resources available to being sustained increase in production of goods and services. The economic development is a series of economic activities causing an increase in productivity, average worker, and ratio income to the total population. It is a look upon the dynamic process and involves
structural changes in the economic, political and religion, social and cultural style of living. Islam emphasizes on the human development with the result of economic development remain as integrated and individual element of the moral and social economic development of human society. Okay. تو فلاح میں بھی وہ تمام تر کانسیپٹس یوز ہوتے ہیں جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ میں ہم یوز کر رہے ہیں. تو اور دا بیسک کانسیپٹ آف اسلامک اکنامکس از یعنی فوکسنگ آن ہاؤ ٹو ٹیک فلاح فرام دا ہیومن ڈیولپمنٹ فار ہیومن ڈیولپمنٹ. تھینک یو. بقایا ہم نیکسٹ سیشن میں فردر اس پر ڈسکشن کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.